بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ زرقانی جو کہ شرح ہے امام مالک رحمۃ اللہ کی موطا، اس کی شرح ہے زرقانی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد بہت دیہات تھے، اس میں ایک عورت فوت ہو گئی۔ دوسری عورت اس کو غسل دینے لگی، تو جو غسل دے رہی تھی، غسل دیتے ہوئے جب اس کا ہاتھ اس کی ران کے قریب پہنچا، ران کے اوپر پہنچا، تو اس نے ساتھ بیٹھے ہونے والی عورتوں کو کہا، میری بہنوں، یہ جو عورت ہے آج مری ہے، اس کے فلاں آدمی کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ خراب تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے اس پر گرفت آ گئی اور اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا۔ وہ کھینچتی رہی، جس کی وجہ سے جدا نہ ہوا، بہت زور لگایا، لیکن وہ اسی طرح چمٹا رہا۔ بہت زیادہ دیر ہو گئی تو میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی کرو، غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم نے جنازہ بھی اٹھانا ہے، اس کو دفنانا بھی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ بڑی کوشش کے باوجود رات پڑ گئی، رات ہو گئی، ہاتھ ویسے کا ویسے ہی چمٹا رہا۔ بالآخر جب اس کے ورثاء کو معلوم ہوا تو وہ اس علاقے کے جو علماء تھے ان کے پاس گئے، ایک عالم کے پاس گئے، اس کو ساری صورتحال بتائی، تو اس نے کہا کہ جو غسل دینے والی عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن غسل دینے والی عورتوں کے جو ورثاء تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی عورت کا ہاتھ نہیں کٹوانا چاہتے، اس کو معذور نہیں کروانا چاہتے۔ پھر وہ کسی اور عالم کے پاس گئے تو اس سے یہی مسئلہ پوچھا کہ اس طرح ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی ہے اور اس کا ہاتھ ران کے اوپر چمٹ گیا ہے۔ تو اس عالم صاحب نے فرمایا کہ آپ اس طرح کرو، اپنے مردے میں سے کچھ حصہ گوشت کا کاٹ دو تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ جدا ہو جائے گا۔ تو وہ میت کے ورثاء کہنے لگے کہ ہم اپنے مردے کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں تک کہ 3 دن اور 3 راتیں اسی مسئلے کے اندر گزر گئیں، بہت زیادہ گرمی تھی، یہاں تک کہ وہ مردہ خراب ہونے لگا، بدبو ہونے لگی، اور یہ خبر، یہ واقعہ ارد گرد کے جو دیہات تھے، گاؤں تھے، ان تک یہ پہنچ گیا، یہاں تک کہ ان کو اس مسئلے کا کوئی حل معلوم نہ ہوا۔ بالآخر کسی کے بتانے پر کہ مدینہ منورہ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ، جو اس وقت قاضی کی حیثیت سے تھے، وہ موجود ہیں، اور وہاں جا کر ان سے یہ مسئلہ دریافت کرو، وہ ضرور انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو کوئی فیصلہ فرما دیں گے، بتا دیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں پہنچے، ساری صورتحال امام مالک رحمۃ اللہ کو بتائی، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے وہیں لے چلو۔ تو وہ لوگ امام مالک رحمۃ اللہ کو جس جگہ وہ میت تھی اور وہ عورت تھی غسل دینے والی، وہاں لے آئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے پردے کی اوڑ کے اندر اس غسل دینے والی عورت سے پوچھا کہ بی بی یہ بتا، جب تو غسل دے رہی تھی اور جب تیرا ہاتھ اس کی ران تک پہنچا، کیا زبان سے تو نے کوئی بات کہی تھی؟ تو وہ عورت غسل دینے والی کہنے لگی، ہاں میں نے کہی تھی، میں نے اتنا کہا تھا یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا، بی بی تو نے تہمت لگائی ہے، کیا تیرے پاس 4 چشمدید گواہ اس کے ہیں؟ کہنے لگی کہ نہیں۔ پھر فرمایا، تو خود اپنی عورت کے، کیا جس عورت کو تو غسل دے رہی ہے اس نے تیرے سامنے خود اقرار کیا تھا؟ تو وہ غسل دینے والی عورت کہنے لگی، نہیں، اقرار تو نہیں کیا تھا۔ فرمایا، پھر یہ تو نے تہمت لگائی ہے، اور تہمت کی جو سزا ہے جب تک وہ تجھے نہیں ملے گی تو اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے پھر قرآن کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، سورہ نور آیت نمبر 4، کہ جس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو نیک پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر اس پر 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو ان کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں قاضی ہوں، جج ہوں، اس وجہ سے جو جلاد ہیں، مارنے والے ہیں، ان کو حکم کرتا ہوں کہ وہ اس عورت کو کوڑے مارنا شروع کریں۔
چنانچہ جو جلاد تھے انہوں نے غسل دینے والی عورت کو کوڑے مارنے شروع کی، یہاں تک کہ جب تک 80 پورے نہیں ہوئے تھے اس کا ہاتھ اس کے جسم سے نہیں چھوٹا تھا۔ جیسے ہی آخری کوڑا لگا یعنی پورے 80 ہو گئے، اسی وقت اس کا ہاتھ اس سے جدا ہو گیا، چھوٹ گیا۔ تو یہ سزا ہے تہمت کی۔ اس لیے دوستو، اپنے آپ کو ایسی تہمت سے اور ایسے کاموں سے جس کی سزا اللہ نے قرآن کے اندر بہت زیادہ سخت بیان کی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ضرور شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کو شیئر بھی کیجئے گا۔ والسلام۔